بڑا بہترین بیان سنا. دو علی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، ایک دادا دوسرا پوتا. اب دونوں کی نسبت دیکھیے گا آپ کیسی تھی. میں نے جہاں تک میں سید علی خامنائی سے واقف ہوں، ان کی شخصیت سے واقف ہوں، یا مولائے کائنات جیسی شخصیت اس جہان میں کہ اس شخصیت نے جب تک کھانا نہ کھایا، جب تک خود کے دل کو اطمینان نہیں ہوا کہ اس کی حکومت میں کوئی بھی اب بھوکا نہیں ہے. آدم سے لے کے اب تک کی کوئی ایسی حکومت نہ گزری کہ جو علی کے حکومت کا مقابلہ کر سکے. علی وہ حاکم تھے کہ جس کے زمانے میں کوئی فقیر نہیں پایا جاتا تھا. آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. مولائے کائنات نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت نے جب 40 ہجری کو مولائے کائنات کے سر پر ضربت لگائی گئی اور مولا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو ضربت جب لگی تھی تو مولائے کائنات نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ یہ تو فزتو برب الکعبہ، کا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی کون سی شخصیت تھی؟ علی وہ شخصیت ہے، آپ سارا جہان اس بات کو جانتا ہے کہ مولائے کائنات جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی. یعنی کہ جب آئے تھے تو تب سر سجدے میں تھا، اور جب گئے ہیں تو سر سجدے میں تھا. دو سجدوں کے درمیان میں ایک مختصر سا قیام ہوتا ہے، اور وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولائے کائنات بتانا چاہتے تھے جب ایک مرتبہ اپنا سر آپ خالق کے سامنے جھکا دیں تو پھر اس سر کو کسی ظالم کے سامنے مت جھکانا. تو علی کا بیٹا کا جس کا لقب خامنائی ہے اور نام علی ہے، امام حسین کو اس قول پر عمل نہ کرتا تو کیا کرتا کہ امام حسین نے مکے اور مدینے کو چھوڑتے وقت یہ بات بآواز بلند کہی تھی کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سارے زمانے کا لشکر اور سارے زمانے کے یزیدی اب ایک طرف کھڑے ہو جائے، اگر 20 نہیں 40 اور 50 سال بھی لگ جائیں گے تو علی کے بیٹے کو جھکا نہیں سکتے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، اپنے بھانجوں کی جان، اپنے بھتیجوں کی جان دے کر بتا دیا کہ علی کا خون حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ظالم کی حمایت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے کربلا سے سیکھا ہے ظالم کے سامنے سر کو اٹھانا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا. ہمارا وہ حسین کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سارا گھرانہ لٹا دیا تاکہ نانا کا اسلام، نانا کا دین، نانا کی امت باقی رہے. تو یہ علی خامنائی کہ جو ابو طالب کا پوتا ہے، مولائے کائنات کا بیٹا ہے، حسین کی نسل سے ہے، وہ کسی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یا نتنیاہو کے سامنے اور اس کے بعد میں اپنے دلوں سے پکار کر کہیے گا کہ کون زندہ ہوتا ہے؟ زندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو سر کو کاٹ دے، زندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا نام میناروں سے روز 5 مرتبہ نکلے. آپ دیکھیے گا کہ جس کربلا کے میدان میں ایک لشکر نے گھیر کر مار دیا تھا، اس کی اولاد آج تک زندہ ہے. حسین کا نام گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے میں پکارا جاتا ہے، سلامیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور احترام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. کل وہ جو یزید کربلا تک آیا نہیں تھا، حسین کے سامنے ٹکا نہیں تھا، لشکر کے ذریعے سے وہ مسلمان کے جنہوں نے حسین کو، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے گمراہی کا منہ دیکھا، انہوں نے ظلمت کا منہ دیکھا، انہوں نے یہودیت کا منہ دیکھا، انہوں نے عیسائیت کا منہ دیکھا. آج کا وہ مسلمان جو خامنائی کے سامنے آ کے ٹک رہا ہے وہ یہودیت کا غلام ہے، وہ عیسائیت کا غلام ہے. کل علی کا بیٹا چکا تھا، آج علی کا بیٹا چکا ہے. فاطمہ کے لال کے سامنے ارے جو کل نہ ٹکا اس فاطمہ کے بیٹے کے سامنے وہ آج کیا ٹکیں گے؟
کے ساتھ میں کلی سے کلی نندا کرتا ہوں، چاہے وہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا اسرائیل کا نتنیاہو ہو، جو بھی ہے وہ جو بھی ہے، میں کلی سے کلی نندا کرتا ہوں اور میں یہ بیان جاری کرتا ہوں کہ حسین اور حسین کی اولاد آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت باقی ہے۔ پر امریکہ مسجد میں چلے اور اعمال کا وقت نہیں پہلے کھانا کھانے کی ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پہلے جا کے اسٹارٹ کریں، اس سے پہلے کھانا کھانے کی نماز پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کھانا وانا کھا لیجیے، اس کے بعد اعمال شروع ہوگا۔ کھول کے اس کو نکال کے